عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات 11ویں جماعت علم سیاسیات، آج کے اس ویڈیو میں اس لیکچر میں ہم ہمارا دوسرا سبق آزادی اور حق اس کا مطالعہ کریں گے، لبرٹی اینڈ رائٹ کا مطالعہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر آزادی سے مراد کیا ہے، آزادی کسے کہا جاتا ہے، تو عزیز طلباء و طالبات جیسا کہ آزادی سے مراد غلامی سے نجات ہے، یا عام اصطلاح میں آزادی سے مراد حریت یا نجات ہے۔ عزیز طلباء و طالبات جیسے ہم روزانہ ہم معمول کے روزانہ بول چال میں ہم اس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں سے آزاد ہوں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں ان تمام بندشوں سے آزاد ہوں، یعنی میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ تو آزادی سے مراد نجات ہوتا ہے، آزادی سے مراد نجات ہوتا ہے یعنی غلامی سے نجات۔ کسی بھی طرح کی غلامی، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، ہر طرح کی غلامی سے نجات کو ہم آزادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی جو ہے عزیز طلباء و طالبات، تو سمپلی ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ آزادی جو ہے، آزادی اور حق ان دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ ہر انسان جو ہے، انسان پیدائشی طور پر آزاد پیدا ہوتا ہے۔ آزاد پیدا ہونے کے ناطے اس کو تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ تمام حقوق، جب اس کو سیاسی حق حاصل ہوگا، معاشی حق حاصل ہوگا، سماجی حق حاصل ہوگا، ثقافتی حق حاصل ہوگا، تو اس کی وہ فرد کی ترقی بہتر طریقے سے ممکن ہو سکے گی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آزادی اور حق جو ہے دو اہم سیاسی تصورات ہیں، اور یہ دونوں اہم سیاسی تصورات کا ہماری زندگی میں بہت بڑا دخل ہے، ہماری نشو و نما اور ترقی میں بہت بڑا دخل ہے۔ آزادی ہر ایک کو ملنا چاہیے، حقوق ہر ایک کو ملنا چاہیے، ہر ایک کو حقوق ملنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہماری ترقی، ہماری نشو و نما بہتر طریقے سے انجام پاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھیں گے ہمارا دوسرا چیپٹر آزادی اور حق، لبرٹی اینڈ رائٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو اہم سیاسی تصورات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لبرٹی کو لیتے ہیں۔ جیسے لبرٹی سے مراد آزادی ہے، اردو میں اس کو آزادی کہا جاتا ہے، اور آزادی سے مراد عام اصطلاح میں یا عام مفہوم میں ہم آزادی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ غلامی سے نجات۔ غلامی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، سیاسی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بھی ہو سکتی ہے، معاشی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی غلامی ہو سکتی ہے۔ تو آزادی سے مراد، یہاں پر ہمارا پوائنٹ ہے، آزادی سے مراد غلامی سے نجات ہے، یعنی غلامی سے آزاد ہے، غلامی سے بری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عام اصطلاح میں ظالم حکمرانوں سے نجات آزادی کہلاتا ہے، آزادی کہلاتا ہے، یا بیرونی حکمرانوں سے نجات آزادی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، ہندوستان پر۔ تو انگریزی سامراج کا تسلط تھا ہندوستان پر، اور ہندوستان انگریزوں کے زیر نگی تھا، یا برطانوی پارلیمنٹ کے زیر نگی تھا، برطانیہ کے زیر نگی تھا۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر ہماری اپنی حکومت نہیں تھی، بلکہ ہمارے ملک پر بیرونی حکومت کا تسلط تھا، غلبہ تھا، بیرونی حکومت کی حکمرانی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک کے دانشوروں نے، ہمارے ملک کے مفکروں نے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اہل علم لوگوں نے، سماجی قائدین نے، مذہبی قائدین نے، اس کے علاوہ سماجی، مذہبی، سیاسی تمام طرح کے قائدین نے آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور لوگوں کے اندر قومیت کے جذبے کو پروان چڑھایا، اور اس طرح سے ہندوستان، جب آزادی کی تحریک طاقتور ہوئی تو ہندوستان بیرونی حکمرانوں کی حکمرانی سے ہندوستان آزاد ہوا، جسے ہم قومی تحریک کہتے ہیں، قومی آزادی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آزادی سمپلی ہم یہاں دیکھیں گے، آزادی سے مراد غلامی سے نجات ہے، غلامی سے آزاد۔ جیسے کہ
ظالم حکمران جب ملک پر تسلط ملک پر اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ظلم و ستم سے عوام پریشان ہوتی ہے. عوام متحد ہو کر اس ظالم حکمران کے خلاف آواز بلند کرتی ہے. اس کی بندشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس کے عائد کردہ ٹیکسز، عائد کردہ قوانین کا خاتمہ کرنے کے لیے عوام جو ہے متحد ہوتی ہے اور اس حکمراں کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اور ایسے حکمراں کو اقتدار سے اتار دیتی ہے، اقتدار سے بری کر دیتی ہے. تو ظالم حکمرانوں سے نجات جو ہے آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طرح سے بیرونی حکومت کی بندشوں کا خاتمہ بھی آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے. آزادی سے مراد بندشوں سے پاک ہونا، یعنی کسی قسم کی رکاوٹ، کسی قسم کی دخل اندازی نہ ہو تو اسے آزادی کہا جاتا ہے. تو بیرونی حکومت سے ملک کی نجات کو قومی آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک شخص کی ترقی کے لیے، ایک شخص کی نشو و نما کے لیے آزادی کا ہونا نہایت ضروری ہے. کیونکہ آزادی اور ایک فرد واحد کی نشو و نما کے درمیان براہ راست تعلق ہے. براہ راست تعلق سے مراد یہاں پر یہ کہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے کہ آزادی جتنی زیادہ طاقتور ہوگی، جتنی زیادہ آزادی دی جائے گی، اتنی زیادہ اس فرد کی نشو و نما بہتر طریقے سے ممکن ہو سکے گی. جس طرح سے جتنی زیادہ آزادی دی جائے گی، اس طرح سے ملک کے باشندوں، ایک ملک جو ہے اپنے باشندوں کو جتنی زیادہ آزادی فراہم کرتا ہے، اتنی آزادی اگر ملک کے باشندوں کی ترقی ممکن ہو سکے گی اتنی زیادہ. تو عزیز طلباء و طالبات، آزادی اور ایک فرد واحد کی ترقی اور نشو و نما کے درمیان براہ راست تعلق ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. تو آزادی جو ہے ایک شخص، ایک فرد واحد کی ترقی کو ممکن بناتی ہے، ایک فرد واحد کی نشو و نما کو ممکن بناتی ہے. اس لیے ہماری زندگی میں آزادی کا ہونا نہایت ضروری ہے. لیکن آزادی، جیسا کہ ہمارے دستور کے اندر آزادی دی گئی ہے، ہمارے دستور کے اندر بہت ساری آزادیاں دی گئی ہے تاکہ ہمارے ملک کے باشندوں کی بہتر طریقے سے نشو و نما ہو سکے، ان کی بہتر طریقے سے ترقی ممکن ہو سکے، ہر فرد واحد جو ہے ترقی کر سکے، ہر فرد واحد کی بہتر طریقے سے نشو و نما ہو سکے. لیکن ہمارے ملک کے اندر تمام طرح کی آزادی دی گئی ہے، سیاسی آزادی دی گئی ہے، ثقافتی آزادی دی گئی ہے. ہمارا دستور یہ آزادیاں فراہم کرتا ہے. مذہبی آزادی دی گئی ہے، اس کے علاوہ مذہبی کے علاوہ معاشی، ثقافتی اور سیاسی آزادی، اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق دیے ہیں، جیسے کہ گھومنے پھرنے کے حقوق دیے ہیں، سیر و تفریح کے حقوق دیے ہیں، اور یہ تمام طرح کی آزادیاں دی گئی ہے. لیکن ہمارے دستور نے ان آزادی کا ایک دائرہ مقرر کیا ہے. اس دائرے میں رہ کر ہر فرد واحد اپنی آزادی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. آزادی سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ جو جی میں آئے، آپ اپنی منمانی کرو جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. آزادی سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ ایک فرد واحد اپنے دائرے میں رہ کر اپنی آزادی سے پوری طرح سے دوسروں کو تکلیف دیے بغیر، دوسروں کی مذہبی رواداری کا خیال رکھتے ہوئے، دوسروں کو ثقافتی شناخت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آزادی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارے دستور نے بہت ساری آزادیاں دی ہے، جیسے کہ گھومنے پھرنے کی آزادی، سیر و تفریح کی آزادی، روزگار کی آزادی، ذریعہ معاش کا انتخاب کرنے کی آزادی، مذہب اختیار کرنے کی آزادی، مذہب کی پیروی کرنے کی آزادی، مذہب کی پیروی کرنے کی آزادی، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی آزادی. یہ تمام چیزیں ہمارا دستور ہم کو فراہم کرتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، ایک شخص کی ترقی کے لیے، ایک فرد واحد کی ترقی کے لیے آزادی کا ہونا نہایت ضروری ہے.
بغیر آزادی کے ایک فرد واحد کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمارا دستور بھی ہمیں آزادی فراہم کرتا ہے، لیکن ہمارا دستور ہمیں اتنی ہی آزادی فراہم کرتا ہے جتنی ہماری نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آزادی اور ایک فرد واحد کی نشو و نما کے درمیان براہ راست تعلق ہے، آزادی اور ایک شخص کی ترقی کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ تو یہاں پر جو ملک اپنے باشندوں کو جتنی زیادہ آزادی فراہم کرتا ہے، اس ملک کے باشندے اتنے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، اس ملک کے باشندوں کی ترقی اتنی زیادہ ممکن ہوتی ہے، اور اس ملک کے باشندوں کی نشو و نما اتنی بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ شخص کی ترقی کے لیے آزادی کا ہونا نہایت ضروری ہے، تو سمپلی ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آزادی سے مراد غلامی سے نجات، آزادی سے مراد تمام بندشوں سے پاک، اس کو ہم آزادی کہتے ہیں۔ آزادی عام اصطلاح میں آزادی سے مراد نجات یا بری ہے۔ تو آزادی سے مراد جیسے بیرونی حکمرانوں سے آزادی، ظالم حکمرانوں سے آزادی، تو یہ جو ہے آزادی کہلاتی ہے، نجات کہلاتا ہے۔ تو آزادی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، ایک شخص کے ایک فرد واحد کی نشو و نما اور اس کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آزادی اور فرد واحد کی نشو و نما اور ترقی میں براہ راست تعلق ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مختلف ماہرین نے اس کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے، آزادی کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے اہم ماہرین کے نظریات کیا ہیں آزادی کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلا یہاں پر ہے جان لاک بیان کرتا ہے کہ آزادی جو ہے انسان کا قدرتی حق ہے۔ آزادی جو انسان کا قدرتی حق ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر لامحدود آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ تو جان لاک نے آزادی کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ آزادی انسان کا قدرتی حق ہے، یعنی پیدائشی حق ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان پیدائش کے اعتبار سے اس انسان کو وہ تمام حقوق ملنا چاہیے جو اسے حاصل ہے، وہ تمام حقوق ملنا چاہیے جو اسے حاصل ہے۔ تو اسی لیے جان لاک نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ آزادی انسان کا قدرتی حق ہے، یعنی قدرت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور ایک انسان جو اپنے حقوق کو لے کر اس طرح سے پیدا ہوتا ہے، آزاد پیدا ہوتا ہے، تو اس کو وہ تمام آزادیاں ملنی چاہیے جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، جو اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ تو جان لاک کے مطابق آزادی انسان کا قدرتی حق ہے، لیکن اخلاقیات کی بنیاد پر، یعنی اخلاقی اعتبار سے ہم لامحدود آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ جان لاک آگے یہ بھی کہتا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہے وہ کرو، آزادی کا مطلب یہ نہیں، جیسے ہمارا دستور جو ہے اظہار خیال کی آزادی دیتا ہے، اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی دیتا ہے، یعنی بولنے کی آزادی فراہم کرتا ہے۔ تو بولنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو اپنی زبان سے ٹھیس پہنچاؤ، دوسروں کو گالیاں دو، دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حد میں رہ کر اپنی دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر آپ اپنی آزادی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو جان لاک نے اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد پر لامحدود آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے، یعنی اخلاقیات کی بنیاد پر دوسروں کا خیال رکھنا، یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے ایک فرد واحد کی۔ تو دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا، جیسے مثال کے طور پر بہت سارے، جیسے سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، سماجی طور پر اور ثقافتی طور پر نقصان نہ پہنچاتے ہوئے ہم اپنی آزادی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو آزادی کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے، ایک محدود دائرہ کار ہے، اس محدود دائرہ کار میں رہ
کر آپ اپنی آزادی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو جان لاک نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آزادی انسان کا قدرتی حق ہے، یعنی قدرت کی طرف سے عطا کردہ حق ہے جو اسے اس دنیا میں بھی ملنا چاہیے، اسے حاصل ہونا چاہیے، لیکن اخلاقیات کی بنیاد پر، اخلاقی اعتبار سے، اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک لامحدود آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے، لامحدود آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ تو جان لاک نے آزادی کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ دوسرا جو اہم ڈیفینیشن ہے تھامس ہابس کی ڈیفینیشن ہے۔ تھامس ہابس ڈیفائن کرتا ہے کہ بندشوں کا خاتمہ یعنی آزادی ہے، تمام طرح کی بندشوں کا خاتمہ، چاہے سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، ثقافتی ہو، ان تمام بندشوں کا خاتمہ جو ہے آزادی کہلاتا ہے، یعنی کسی قسم کی رکاوٹ اور دخل اندازی نہ ہو، ایک فرد واحد اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے تھامس ہابس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ بندشوں کا خاتمہ یعنی تمام رکاوٹوں اور دخل اندازی کا خاتمہ یعنی آزادی ہے، آزادی ہے۔ تو تھامس ہابس نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے بینتھم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، خوشی حاصل کرنے اور غموں کا خاتمہ کرنے کے لیے آزادی ضروری ہے، یعنی ایک فرد واحد جو ہے وہ اسی وقت خوش رہ سکتا ہے جب اس کو آزادی حاصل ہو، اگر اس پر بندشیں عائد کر دی جائے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا، جس کی وجہ سے اس کی نشو و نما، اس کی ترقی، اس کی تمام پہلوؤں سے تمام تر جس کو ہم کہتے ہیں اوور آل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو بینتھم کی یہ ڈیفینیشن اس بات کو واضح کرتی ہے کہ خوشی حاصل کرنے اور غموں کا خاتمہ کرنے کے لیے آزادی ضروری ہے، یعنی ایک انسان کے لیے آزادی کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک انسان کی نشو و نما اور ترقی کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، مذہبی ہو، ثقافتی ہو، کسی بھی طرح کی ترقی کے لیے آزادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو بینتھم کی یہ ڈیفینیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشی کے خیال کا تصور بینتھم نے پیش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل ہو، اسی کو آزادی کہا جاتا ہے، اسی کو آزادی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بینتھم خوشی حاصل کرنے اور غموں کا خاتمہ کرنے کے لیے آزادی ضروری ہے، اور ہر انسان جو ہے قدرتی طور پر آزاد پیدا ہوتا ہے، اسے یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو بینتھم اس ڈیفینیشن کو اس طرح سے واضح کرتا ہے۔ تو آزادی سے متعلق جان لاک کی ڈیفینیشن ہے، تھامس ہابس کی ہے، بینتھم کی ہے، اور بھی بہت ماہرین سیاسیات نے اس کو مختلف طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو آزادی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک منفی آزادی ہوتی ہے اور ایک مثبت آزادی ہوتی ہے۔ آزادی دو طرح کی ہوتی ہے، منفی آزادی، مثبت آزادی، اس طرح سے دو طرح کی آزادی ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح سے بینتھم کے علاوہ جان اسٹارٹ مل نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اپنی کتاب آن لیبرٹی کے اندر اس طرح سے واضح کیا ہے۔ جان اسٹارٹ مل نے شخصی آزادی یعنی انفرادی آزادی کی جان اسٹارٹ مل نے حمایت کی ہے اور ریاست کے لامحدود اختیارات کی مخالفت کی ہے۔ تو جان اسٹارٹ مل آن لیبرٹی کی اپنی کتاب آن لیبرٹی میں شخصی آزادی کی حمایت کی اور ریاست کے لامحدود اختیارات کی مخالفت کی ہے، کہ ایک ریاست کے لامحدود اختیارات کی مخالفت اس لیے کی گئی ہے تاکہ شخصی آزادی ممکن ہو سکے۔ تو شخصی آزادی کو ممکن بنانے کے لیے ریاست کے لامحدود اختیارات کی مخالفت کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا، اب آزادی یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب آزادی کی دو طرح کی آزادی ہوتی ہے، آزادی کے دو کنسیپٹ ہیں، دو نظریات ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آزادی کے دو نظریات، ایک منفی نیگیٹو لیبرٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک پازیٹیو لیبرٹی جس کو ایک منفی آزادی کہہ سکتے ہیں، اور ایک دوسرا جو ہوتا ہے اس کو مثبت آزادی ہم کہتے ہیں۔ جیسے عزیز طلباء و طالبات، دو طرح کی سوچ ہوتی ہے، دو طرح کی نفسیات ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ
میں کسی کا غلام نہیں ہوں، یہ دراصل یہ سوچ اس وجہ سے منفی آزادی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، منفی آزادی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے مثبت آزادی، یہ ہے مثبت آزادی کا اظہار اس بیان سے ہوتا ہے کہ میں ہی میرا مالک ہوں، یہ مثبت آزادی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آزادی کے دو کنسیپٹ ہیں، دو نظریات ہیں، ایک منفی ہے نیگیٹو لبرٹی ہے، اور دوسرا جو ہے پازیٹیو لبرٹی ہے۔ تو اس طرح سے دو نظریات ہیں، دو پولیٹیکل کنسیپٹ ہیں، دو آزادی کے متعلق دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ منفی آزادی کے نظریات سے جو ملک کے لیے، سماج کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور مثبت آزادی کا تصور جو ہے ملک کے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرتا ہے، باشندوں کی بہتر نشو و نما اور ترقی کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے آزادی کے دو اہم تصورات ہیں۔ پہلا جو ہے منفی تصور جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو لبرٹی، جس کو کہہ سکتے ہیں تو میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ دراصل یہ سوچ، یہ نفسیات اس وقت پیدا ہوتی ہے، یہ نفسیات جو ہے مقام مرتبے عہدے اور نسب، دیگر جو عوامل ہیں، ان عوامل کی وجہ سے اس طرح کی نفسیات پیدا ہوتی ہے جو سماج کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، منفی آزادی اور مثبت آزادی، دو طرح کی آزادی کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو منفی آزادی، جیسے مثال کے طور پر میں کسی کا غلام نہیں ہوں، اس بیان سے منفی آزادی کا اظہار ہوتا ہے۔ مثبت آزادی کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں ہی میرا مالک ہوں، یہ مثبت آزادی ہے۔ مثبت آزادی کا اظہار اس بیان سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آزادی کے دو اہم تصورات ہیں۔